ایک اور بات ہے کہ میرے اور سلیم کے علاوہ دوسرا بندہ باہر نکلے تو آپ دو امین ہو، تیسرا بولے گا ہم آپ دونوں ہو، تیسرا بندہ تیسرا بولے گا پھر وہ اس کو خود ذمہ دار نہیں کسی کو بولے گا. میں کسی کو نہیں لے کے آیا، میں کسی کو نہیں لے کے آیا. رانا صاحب دھمکی دے رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں. میری بات سننا، ہم نے خدا کا نہیں فیصلہ کرنا، خدا کا کرنا. دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کے دل میں کوئی کسی بیٹھے ہوئے بندے کے لیے کوئی بدگمانی اس کو آپ فوراً نکال دو، کیونکہ جتنے بھی بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں سے اللہ بیٹھا ہوا ہے، عباس بیٹھا ہے، اشرف بیٹھا ہوا ہے، اپنا رائے اشتیاق بیٹھا ہوا ہے، اشرف کو بیٹھا ہوا ہے، یہ آدمی ان کے ساتھ میری ڈسکس کی بات ہوئی ہے، اور کسی آدمی نے بھی مطلب تیرے لیے یا اس کے لیے کوئی قسم کا کمنٹ نہیں دیا غلط، بلکہ یہی کہا کہ رانا صاحب جیسے آپ اپنا فیصلہ کریں. مطلب دیکھو نا، میں کسی کا خود کو نا، تو آپ اس چیز پہ اعتراض نہیں کرو، اس لیے نہیں کرو کہ دیکھو برادری کے بندے ہیں، برادری کے بندے جن سے میرے رائے صاحب سے میری بات نہیں ہوئی، میں نہیں نام لیا، میری ایسے اردو سے بات نہیں کہا، ایسے نہیں ہوئی، میں نہیں جن کے ساتھ ہوئی ہے میری، ان کے ساتھ میری میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے حق نا بنانے کے لیے بیٹھے ہیں نا، بنانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. یار تو تم پہلے رہے ہو، اپنے جو بیٹھے ہیں کہنے کے لیے بیٹھے ہیں، بنانے کے لیے بیٹھے نا. تو اس میں اگر کوئی اچھی بات آتی ہے سامنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات ہو جائے گی. ابھی آپ نے جو بات کرنی ہے حل کرنی ہے، اور اگر آپ جھوٹ بولو گے فیصلے میں بیٹھ کے سن لینا، اللہ کا خیر آپ بنا. میں جو بھی کہوں گا خدا کو حاضر ناظر جان کے کہوں گا. ٹھیک، یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ ہوا کیوں؟ آپ بتاؤ گے میں بتا رہا ہوں، یہ 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے اس چیز کا حلفاً اور اشرف اس کی گواہی دے گئی. یہ پوسٹیں اس نے میرے ایسی لکھی، آپ نے دیکھی، اس نے ہمارے گھٹے بنائے، پتہ نہیں کیا کیا لکھا. اس کے بعد کوئی گھٹے چھوٹے بھی بناتے، اس کی بات آپ نے کیا میرا اس سے پہلے جو ہوا میاں صاحب سب نے کہا یار اس کو سمجھاؤ، معاملے خراب ہو جائیں گے. تو اس کو میاں صاحب کا 8-10 دن کہتے ہیں. تو میاں صاحب نے بتایا، پوری تقریباً میرا 50-60 بندے تھے آپ کے پاس بات ملا کہ بھی یہ آئندہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں لکھتا. میں پہلے بھی نہیں لکھتا تھا، میں اس کے خلاف پہلے بھی نہیں لکھتا تھا، اور ثابت کرنا میرا کام ہے. اگر میں لکھتا ہوں اگر اپنی طرف سمجھے تو میرا قصور تو نہیں. میرا میاں صاحب کے سامنے سب ہو گئے. پھر اس نے کلمہ پڑھا، مسجد کی طرف منہ کیا، مسجد کو گواہ بنایا کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، ہماری طبیعت جبکیاں ہوں. دوسرا دن تھا واللہ عالم، تیسرا دن تھا خدا کی ذات جانتی ہے، میں نہیں جانتا. یہ بہتر ہے پوری بات کا نیچے تھا تو بات کر یار ہے. یہ سلیم آ رہا تھا جامع مسجد کی طرف سے، بازار مین بازار کی طرف سے آ رہا تھا. میری بدقسمتی کہہ لو، میری گٹی کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، میں ایسے بیٹھا میں دکان سے اٹھا اپنے خیال میں. تو یہ مدینہ چوک ہے جو جال والے فضل کی دکان پر تھا، ادھر آ گیا. میں جا رہا تھا، یہ کھڑا ہو گیا. میں وہ بتی ختم ہو گئی تھی، میں نے جا کے ساتھ ملا کھڑے ہو گئے. اب مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے فلانے کی وجہ سے چھوڑ دیا، فلانے کی وجہ سے چھوڑ دیا. میں بھیا ایک پرسوں یا ترسوں یا کل ایک معاملہ ختم ہو گیا تو اس کو دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اپنی بات پر برقرار رہا اور چیز دہراتا رہا. میرے پاس میرے لیے بہت بات ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ لکھ دوں. میں ہاتھ باندھ میں نے بولا یار جو تو کر سکتا ہے نا، یا کر جو لکھ سکتا ہے جا کر لکھ. اس نے کہا کہ یہ بات میاں صاحب تک جائے گی. میاں صاحب تک تو نہیں جائے گی، میں تو تو رکا ہے، تجھے دیکھ کے میں رک گیا. رکنے کے فوراً بعد انہوں نے یہی چیزیں کی. میرا وہ چیزیں ہو گئی. 1 مہینے کے بعد غالباً تاریخ تو بہتر اللہ جانتا ہے،
میں جا رہا تھا پنجاب 19 تاریخ مئی کو 19 تاریخ میں جا رہا تھا، تو میں علامہ اقبال ایکسپریس میں چڑھا، جو ہماری سیٹ تھی ہم نے بک کرائی تھی اس کی پنکھے بند. سر ایک صحافت کے ساتھ جو میری آنکھیں دیکھ لی میں نے وہی میں نے لکھا کہ بھائی علامہ اقبال ایکسپریس کے پنکھے بند ہیں، لائٹیں بند ہیں. سر جو کچھ تھا میں نے اپنے حساب سے لکھا ہی لکھا صحیح. ایک دن بعد میرے خیال میں پنجاب پہنچا ہوں تو مجھے اس نے کہ فون کیا کہ ابو تاجر سلیم جو ہے نا تاجر سلیم جو ہے نا آپ کو بہت کچھ لکھ رہا ہے اور وہ غلط لفظ لکھ رہا ہے. میں نے کہا کہ کچھ اسکرین شاٹ دیجیے، اس نے اسکرین شاٹ بھیجے. میں نے اشرف کو بھی کہا ہے اس کو سمجھاؤ، میرے کو بھیجا آپ کو بھیجے، میں نے آپ سے بھی کہا، لیکن ہماری بات نہیں کسی نے کہا نہیں دھر. آپ نے تو کہا یا اللہ رب کا مجھے علم نہیں ہے. میں نے جس چیز کو کہہ سکتا تھا میں نے کہا، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ سارے دن لوگ ہمارے خلاف نہیں آپ کی میری بات کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے سب کو کہا گیا اس کو سمجھاؤ. ظاہر ایک مہینہ بڑی مشکل سے ہوا تھا فیصلے ہوئے. جس بندے نے میاں صاحب کی عزت نہیں رکھی وہ کس کی عزت رکھے گا؟ آپ کی میں عزت نہیں رکھوں تو میں اگر خیال میں اپنے ماں باپ کی عزت نہیں رکھوں، کیونکہ آپ جب آپ ٹھیک ہے آپ فیصلے کر لیے. میاں صاحب تو ہماری بہت بڑی محبت ہے، ہم سب کو چھوڑ سکتے، شاید اب میاں خاندان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. میرا اس کو کسی نے کہا یا نہیں کہا خدا کی ذات جانتی ہے، مجھے کوئی رسپانس ٹھیک سے نہیں ملا. یہ لڑکوں نے مجھے کہا وہ یہ کریں گے وہ کریں گے. میں نے بڑا صبر رکھو، میں دوبارہ سب کو کہہ دیتا ہوں وہ نہیں کرے گا تو پھر تنگ کے بعد جنگ تو ہے ہی. میں نے منع کیا ابھی کچھ بھی نہیں کرنا، تمہارا چاچا ہے کتنی کا. میرا سر یہ اپنے کام سے نہیں مڑا، نہیں مڑا. اس نے وہ جو گالی گلوچ لکھ رہا تھا تو پھر بھائی انہوں نے مجھے کہا میں نے بولا بھائی تمہاری مرضی، میں تمہیں نہیں لوں. کیوں جھوٹ بولوں اگر میرا منہ بھی کعبے کی طرف ہے. سر انہوں نے پھر جو بھی ہوا نہیں ہوا، میں یہاں پہ نہیں تھا، کہاں لے گئے تھے کہاں لے گئے تھے ان کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کیسے کیا. پھر جو بھی میرا متوقع تھا اسی میں آپ کے ساتھ رابطے میں تھا، میاں صاحب کے رابطے میں تھا. اشرف صاحب کے رابطے میں اشرف میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. جو میری ریکارڈنگ ہے اردو میں میری ریکارڈنگ کر رہا تھا ساری، جو آج سنائے گا فیصلے میں پہلے وہ سنا دیں. یہی چل رہے تھے میں گل معاملہ ایک گل ساری ہے. اصل گل ہے کہ جی پھر اس بعد ہو گئی پھر جدو فیصلہ رکھا گیا جب پھر لڑکا میرا دے دیا 3 بجے. آپ نے کہا میاں صاحب نے کہا میں نے بیٹا دے دیا جا کے 2:45 ساڑھے 3 بجے. ٹھیک. پھر یاسر نے بھی کہا کہ تیرے بیٹے کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. مجھے پتا تھا یاسر نہیں کہے گا، میرا لوگ بتانے کا مسئلہ میرا مسئلہ. دوسرے دن فیصلہ رکھا گیا رات میں. تو میں نے بھائی میاں صاحب سے کہا کہ پہلے بھی جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ آپ سے میں نے بات نہیں کی، میاں صاحب سے میں نے کہا پہلے میرے بیٹا چھوڑو. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ دو، تو آپ سے میرے اس کو بھی نہیں بات ہوتی نہیں اپنی کنٹینیو. تو میاں صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اشرف پر کو میں نے کہہ دیا ایگری کروں گا فیصلے کے. میرا
وہ فیصلے پہ ایگری ہو گئے. میں پنجاب تھا, میں نے میاں صاحب سے یہ کہا کہ میاں جان صاحب آپ کے پاس سفید سیاہ کے میرے مالک ہو, میں آپ کو جواب نہ پہلے میں نے دیے نہ